ہم بھی یشعیا نبی کا ذکر کریں گے. جتنے لوگ آئے گانا گانے کے لیے، بولنے کے لیے، سب نے بتایا یشعیا نبی خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال قبل ایک ایسا نبی تھا جس نے سب سے زیادہ یسوع مسیح کے آنے کا ذکر کیا، تاکہ جب وہ آئے تو لوگ اسے پہچان لے کہ یہ ہے. اور اس لیے یشعیا نبی کا صحیفہ اس کے 11 باب کی 3 آیت کا آخری سینٹنس ہم پڑھیں گے. یشعیا نبی کا صحیفہ اس کے 11 باب کی 3 آیت کا آخری حصہ، جہاں ایسا لکھا ہے. ہاں، اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے 11 باب کی 3 آیت کا آخری حصہ، یشعیا نبی کتاب 11 باب اس کی 3 آیت کا آخری حصہ. اور اس کی شادمانی خدا کے خوف میں ہوگی. اور اس کی شادمانی خدا کے خوف میں ہوگی. What will make him happy؟ ہم نے انگریزی میں پڑھنے کے لیے راکی بھائی سے کہا ہے، جہاں ایسا لکھا ہے. Yes. And he will delight And he will delight in the fear of the Lord. in the fear of the Lord. What will be his delight? What will make him happy? What will give him joy? Is to fear the Lord, to obey the Lord, and to do what pleaseth him. اس کی مرضی پوری کرنا، اس کی راہوں پر چلنا، اس کو اس کی عزت کرنا، اس کی بات ماننا، اس میں اس کو خوشی ملے گی. پوچھئے اپنے آپ سے، تمہاری سب سے عظیم خوشی کس بات میں ہے؟ کوٹھی میں، گاڑی میں، شادی میں، عزت میں، درجے میں، جیت میں، فتح میں؟ ہو سکتا ہے ان چیزوں میں آپ کی خوشی ہوگی، پر اس کے بارے میں، خدا کے بیٹے کے بارے میں یشعیا نے کہا کہ اس کی خوشی خدا کی مرضی پوری کرنے میں. اور خدا کے لوگوں، میں آج بآواز بلند بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی خوشی بھی خدا کے بیٹے کی طرح اس کی مرضی پوری کرنے اور اس کے ڈائریکشن پہ چلنے، جو اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ دینے میں ہوگی، تو آپ بھی خدا کے بیٹے کی مانند بنیں گے. آپ کے لیے بھی وہی آواز آئے گی جو اس کے لیے 2000 سال پہلے آئی تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. دنیا کے لوگ آپ کے لیے کہیں، آپ کی تعریف کریں تو کیا کریں، پر اگر آسمان آپ کے لیے بولے گا تو آپ کی شہرت اور آپ کی شان میں اس قدر زیادہ اضافہ ہوگا. یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. آپ کو پتا ہے اس کے آگے کیا کہا اس نے؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. آج ساری دنیا پریشان ہے، کوئی ہماری سنتا نہیں. بیوی پریشان ہے، شوہر میری نہیں سنتا. شوہر پریشان ہے، بیوی میری نہیں سنتی. ماں باپ پریشان ہے، بچے ہماری نہیں سنتے. پادری پریشان ہے کہ کلیسیا ہماری نہیں سنتی. مالک پریشان ہے کہ نوکر ہماری نہیں سنتے. ساری دنیا پریشان ہے. بہت سے لوگ اسی خیال سے کہ کوئی ہماری نہیں سنتا اپنی زندگی بھی ختم کر دیتے ہیں. پر اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی سنیں اور آپ کو اٹینشن دیں، آپ کو بلایا جائے، آپ کا احترام ہو، آپ کی عزت ہو، آپ کامیاب دکھائی دیں، بچوں کے ساتھ آپ کامیاب دکھائی دیں، بیوی اور شوہر آپ کامیاب دکھائی دیں، آپ آسمان کے خدا کو خوش کیجئے. اس کی خوشی یہ ہے کہ ہم اس کی مرضی پر چلیں. اور خداوند یسوع نے کہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. جو کچھ باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کاپی کرتا ہوں، وہی کرتا ہوں.
جو کوئی باپ مجھ سے کہتا ہے وہی کرتا ہوں، یہاں تک کہ جب میں بالکل پریشان ہو جاتا ہوں اور میرا پسینہ خون کی موٹی موٹی بوندیں بن کے زمین پر ٹپکتا ہے، جب میرے اپنے شاگرد مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جب میرا اپنا شاگرد مجھے چاندی کے 30 سکوں میں بیچ دیتا ہے، اس دن بھی میں خدا سے، اپنے باپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور یہ چیز اس کو اتنی خوشی بخشتی تھی، خدا کی مرضی پوری کرنا۔ میں چاہوں گا کہ ذرا سا مریم کے بارے میں پڑھیں، جس کو ایک کام دیا گیا تھا، کام مشکل تھا۔ میں تو شوہر کو جانتی بھی نہیں، اگر بچہ پیدا ہو گیا میرے تو میرا ہونے والا آدمی کیا کہے گا، میری ماں کیا کہے گی، میرا باپ کیا کہے گا، میرے پڑوسی کیا کہیں گے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی جب خدا ہم سے کچھ کرنے کو کہتا ہے تو ہم ان تمام چیزوں کو سوچتے ہیں کہ یار خدا کہہ رہا ہے ایسا کر لو، وہ کیا کہے گا اور وہ کیا کہے گا۔ جب میں چھوٹا سا تھا اور میں نے خدا کی خدمت کرنا شروع کیا اور یہ راستہ لوگوں کو اتنا تنگ دکھائی دیتا ہے، یہ راستہ لوگوں کو اتنا غریب دکھائی دیتا ہے کہ میرے دماغ نے بھی اس سے کہا لوگ کیا کہیں گے، یہ تو ہاتھ سے گیا، یہ بیچارہ بھیک مانگے گا ساری زندگی۔ خدا کی مرضی جب پوری کرنے کے لیے خدا کہتا ہے تو ہم ہزاروں سوال کرتے اپنے آپ سے، لیکن جب مریم سے کہا ایک کام تجھے دے رہا ہوں، تو سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں۔ لوکا کی انجیل پہلے باب کی 46ویں آیت اگر پڑھیں گے، اس کے بعد 47ویں آیت پڑھیں گے، جیسا لکھا ہے تو سنیے گا ایک باب کی 46ویں آیت۔ جی پھر مریم نے کہا، پھر مریم نے کہا میری جان میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ what God has asked me to do, I'm not confused, I'm not unhappy, but my soul rejoiceth۔ اندر سے خوش ہے۔ خدا کے لوگوں، جو خدا تم سے کرنے کو کہے، شاید معافی مانگنے کو کہہ رہا ہے، شاید معاف کرنے کو کہہ رہا ہے، شاید دے دینے کو کہہ رہا ہے، شاید پراپرٹی چھوڑ دینے کو کہہ رہا ہے، سلور اینڈ گولڈ کا نقصان ہونے کا ہے، لیکن آپ اپنی جان میں خوش ہوئیے۔ اے میری جان، میری جان میرے خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ بڑائی کرتی ہے۔ ہم کئی دفعہ مشکل حالات میں بڑائی نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ سوالات کرتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، سائڈ ٹریک ہو جاتے ہیں، جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہم اس کے منہ پہ پھینک دیتے، تم خود کر لو، اپنے فرشتے سے کرا لو، ہم تو نہیں کر پائیں گے۔ سنیے گا پھر 47ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ ہاں، میری روح میری روح میرے منجی خدا سے ہاں خوش ہے۔ my spirit is happy. I'm not only talking about your flesh, but I'm also talking about your spirit. Let your spirit rejoice, because when Jesus was born, Isaiah prophesied that his delight will be in the joy of the Lord. People who are hearing me from far and near, یا یوٹیوب پہ مجھ کو سنیں گے ساری دنیا میں ان کو بتانا مانگتا ہوں کہ آپ اپنی روح کو آسمان کے خدا کی ایسی قید میں لے آئیے کہ خداوند یسوع مسیح کی مانند آپ کی روح بھی خداوند میں خوش ہے۔ مانو کہ لکھا روح کے چلائے چلو تو جسم کے کاموں کو ہرگز پورا نہیں کرو گے۔ آپ کا گھر روح کے چلائے چلے اور آپ کی روح بھی ایسی ہو کڑ کڑ کے روح کام نہ کرے، پر خوشی سے خدا کی روح جو آپ کو دی گئی ہے کام کرے۔ آپ کے بچے، آپ کا شوہر، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کا بزنس، آپ کی نوکری، I guarantee they will be full of heavenly blessings۔ سنیے گا پہلا سامویل 2 باب اس کے پہلی آیت پڑھی ہے۔
एक और औरत का जिक्र है। इस औरत का जिक्र 72 दफा यहां से किया जा चुका है। एक बार और सुनिएगा। ये औरत जिसने वादा कर दिया था कि जो बच्चा पैदा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी खुदा, और उस वक्त शायद उसने नहीं सोचा हो, लेकिन जब बच्चा पैदा हो गया और बच्चा छोटा ही था, वो सोचने लगी अगर रुक गई तो फिर धीरे धीरे बात टल जाएगी, मुझे लालच आ जाएगी, फिर नहीं दूंगी। अभी बच्चा बहुत छोटा था, उसको लेके खुदा के घर में गई, और खुदा के घर में उसने जब बच्चा रखना जब छोड़ दिया तो शायद उसको पता चला होगा यहाँ की हालत ठीक नहीं है, यहाँ हुफनी है और फिनियस है, एली का बेटा, और उनको हिंदी में लुच्चे लिखा है, उर्दू में शरीर लिखा है, अंग्रेजी में विकेट लिखा है, और उनके बीच में मैं छोड़ा बच्चा छोड़ दूंगी। ये तो बच्चा, आप भी अपने बच्चे की ऐसी परवरिश कर रहे हैं, ऐसा बचा कर रख रहे हैं, यहाँ संडे स्कूल नहीं भेजूंगी, यहाँ संडे स्कूल में हुप्पी का बच्चा मुक्कू है, मुक्कू बर्बाद कर देगा हुप्पी के बच्चा, और इसलिए मुक्कू के चक्कर में संडे स्कूल ही नहीं भेज रहे अपने बच्चे को। हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर ये औरत लेके गई, और ये औरत ने अपना बच्चा वहां छोड़ दिया, और उसके बाद जब छोड़ दिया तो लौट के दे दिया, एक ही था, दे दिया, बड़ा गड़बड़ हुआ, अब क्या होगा, इतने दिनों बाद तो बच्चा हुआ था, वो भी नहीं। आप ऐसी दुआ मत कीजिए। सुनिएगा वो कैसी दुआ कर रही है। हाँ, पहला सामुएल और उसका दूसरा बाब पहली आयत, ये गीत गाते हुए लौट रही है। हम भी गीत गाते हैं। कौन से गीत आप गाते हैं पता नहीं, हमारा नंबर कब आएगा, यहाँ तो सब बड़े बड़ों का है। जब बचपन में मैंने ये बातें सुनी थी, लोग कहते थे भैया यहाँ तो बड़े बड़ों का है। मैं बड़ों बड़ों में नहीं था, मैं तो छोटे छोटे में था। मुझे तो ना जुबान आती थी, ना मैं पढ़ा लिखा था, ना मेरे पास गाड़ी थी, ना साइकिल थी, ना मेरा कोई जानने वाला था। बड़े बड़ों का मैं गीत गाया करता था, तो उस वक्त बहुत चांसेस थे कि मैं भी वही गीत गाऊं। यहाँ तो भैया कुछ नहीं मिलने वाला है। पर हन्ना की तरह गीत गाइए। जब सब कुछ खुदा के लिए करने के बाद घर लौटिए तो ये गीत, क्या गीत है सुनिए। गीत में क्या लिखा है? हन्ना ने दुआ की हन्ना और ने कहा, दुआ की और कहा, मेरा दिल खुदावन में मगन है। खुदावन में मगन है। Musician, worship leader, you will become the best worship leader of the world, and the heavenly anointing will fall upon you. But let your heart rejoice in God. अगर आप चाहेंगे गलती तो कॉर्ड में, बीट में, राइम में, रिदम में कोई भी गलती निकाल सकते हैं। आप चाहें तो स्टेज पे लड़ भी सकते हैं, पर इफ यू से गॉड आई एम हैप्पी, जो कुछ आपको खुदा ने दिया है, अगर आप उसमें खुश रहोगे तो खुदा आसमान जमीन पर उंडेल देगा। क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा जब पैदा हुआ था, उससे हजारों साल पहले नबी ने ये पेशन गोई करी थी कि उसकी खुशी खुदा के, उसकी शादमानी खुदा के खौफ में होगी। His delight will be in the plan of God, in the purpose of God, in the directions of God. When God says do this, you'll say yes God, I'm going to do it. Instead of saying कि खुदा बाप सोच तो लो, क्या कह रहे हो, हमसे कह रहे हो, हमारा देखो तो, हमसे कह रहे हो। हुलवीनी के पास जाकर के मैं माफी मांगूंगा, वो इतनी बदतमीज लेडी, उससे मैं माफी मांगूंगा। खुदा कह रहा है, खुदा कह रहा है, मेरे पास आके बैठिए, मैं बताऊंगा कि इन तमाम चीजों से, खुदा की डायरेक्शन पर चलने से और खुदा की बातों में खुश रहने से आपको क्या मिलता है। देखिए यहां क्या लिखा है, प्रेरितों के काम या रसूलों के अमाल, रसूलों के अमाल 5 बाब 41वीं आयत, रसूलों के अमाल 5 बाब और उसकी 41वीं आयत। ये सब चीजें तो आसान थी। एक बच्चा आप छोड़ी आए खुदा के घर में, या अपने पेट में 9 महीने तक खुदा की मर्जी पूरी करी। लेकिन ये वाला और भी डिफिकल्ट है। ये तब की बात है कि जब शागिर्दों को प्रीच करते वक्त पकड़ा गया। आजकल की बात है, बिल्कुल लेटेस्ट है। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। जो वो हुआ 2000 साल पहले हो रहा है,
है। अगर कोई मुझसे पूछता आपके हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हम कहते हैं वही हो रहा है जो पहली सदी की कलीसिया में होता था। सुनिएगा यहां क्या लिखा जी, जब वो पीटे गए, मारे गए, जलील किए गए, कुचले गए, लानत किए गए, बाल नोचे गए, घसीटे गए, तो सुनिए क्या लिखा, कहने भैया इसीलिए हम तुम तो मना करते थे, हमको अपने गिरजे मत बुलाओ। सुनिए क्या लिखा, हाँ, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए, अदालत में गंदे लोग थे, दांत पीसने वाले लोग थे, इल्जाम लगाने वाले लोग थे। इस दुनिया की अदालत आपको मुजरिम ठहरा रही है, आपको गलत कह रही है। आप गाना गाए, नाटक कहेगी, नाटक कर रहे हैं। नाटक करने में खुश रहना, ये तुम्हारा नाटक तुम्हें सारी दुनिया घुमाएगा। शाम की फ्लाइट लोगे वहां जाओगे, कल की फ्लाइट लोगे वहां जाओगे, परसों की फ्लाइट लोगे वहां जाओगे, ये नाटक। इस नाटक से तुम खुश रहना। हमको भी लोग नाटक कलाकार कहते थे, कम से कम कलाकार तो हैं, काला आकार तो नहीं है। सुनिएगा, हाँ, इस बात से खुश होकर चले गए कि हम उस नाम के खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे हैं। खुदा बाप, तू इन शागिर्दों को बरकत दे और इनकी मानिंदा हमको बना कि जब हमको बेइज्जत किया जाए, कुचला जाए, तो हम हफ्तों बहस ना करें, उस बेइज्जती और उस एक सेंटेंस का जिक्र करते हैं। आपको पता है उन्होंने ये कहा था, आपको पता है उन्होंने मुझे कमीनी कहा था। भैया ये कमीनी सेंटेंस तुमको बर्बाद न कर दे। तुम इस बात पे खुश होकर के चले जाओ कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। ये यीशु मसीह के लिए पेशन गोई यशायाह ने भी कही थी कि उसकी मर्जी पूरी करने, उसके रास्ते पर चलने हैं और उसे खुश करने में उसे शादमानी मिलेगी। जब लोग आपको लूट लेते हैं, बाइबल में लिखा है, हम पढ़वाएंगे नहीं क्योंकि आज के दिन आपका पुलाव गड़बड़ हो जाएगा, इसके बाद जाकर के ठीक करना है। लेकिन ये बताना चाहता हूं कि शागिर्दों के बारे में लिखा है, उन्होंने खुशी से अपने माल को लूट जाने दिया। उन्होंने खुशी से अपने माल को लूट जाने दिए। बताइए क्यों? ये बहुत अक्लमंद लोग थे, इन्होंने खुशी से अपने माल को लूट जाने दिए। एक दिन मुझसे खुदा ने कहा, तुझे अगर कोई लूटेगा तो जो कुछ लूटेगा मुझे बताना, मैं उसका 100 गुना दूंगा। उसके बाद से मैं इंतजार करता रहा कि कोई मुझे लूटे, कोई मुझे लूटे। और जिस दिन नहीं लूटा उस दिन बहुत बुरा दिन होता है। आज किसी ने मुझे लूटा नहीं। आप 10 रुपए लूटी है, 10 वाली गड्डी मुझे मिलेगी। आप 50 रुपए लूटी है, 5000 मिलेंगे। मैं तो चाहता हूं जब 500 वाली गड्डी हो, पता नहीं हमारे भाई साहब ने बंद क्यों कर दिया 2000 वाली। जब वो लूटते थे तो बहुत बड़ी रकम मिलती थी। आप खुश होइए, खुशी से अपने माल को लूट जाने दिया। 1 किलो बेइज्जती मिली आपको तो 100 किलो इज्जत मिलेगी। 1 ईंट आपके मकान की किसी ने चुरा ली, खुदा 100 ईंट आपको अता करेगा। क्या बात कर रहे हैं? बात नहीं कह रहे हैं। आओ देखो, हम तुम्हें दिखा सकते हैं। यह बात मैंने तजुर्बा करके देखी। मैं 50 साल पहले जब ये वाली बात कहता था, लोग हंसते थे और आकर के मेरा कॉलर भी पकड़ लेते थे। अब कोई कॉलर नहीं पकड़ सकता। मैं उनको दिखाऊंगा और बताऊंगा। खुश रहो खुदावन में, शादमान रहो, ये खुदा की मर्जी है। आज मुझे जलील होना था, आज इस मीटिंग में मैं गया, उन्होंने मुझसे दुआ भी नहीं कराई। मैं इस पे खुश होकर चल, इस पर टंटा मत करो कि दुआ भी नहीं कराई। कई लोग सारी जिंदगी इसी चक्कर में बर्बाद रहे कि मुझसे दुआ नहीं करे, मुझसे दुआ नहीं करे। इतना बर्बाद रहे कि फिर उसके बाद वो दुआ करना ही भूल गए। ऐसा ना करिए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद बनने के लिए मौजे करना सीखिए। नहीं, पानी पर चलना मत सीखिए, रोटियों को खिलाना मत सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि अब यीशु मसीह की मानिंद बने, तो आसमान से यीशु मसीह के बाप की आवाज को अपने लिए आते देखने के लिए आप उसके हर काम में खुश रहिए।
تو آسمان سے آواز آپ کے گھر میں آئے گی. معلوم ہے کس کے پاس آئے گی؟ آسمان سے آواز آپ کے دشمن کے کان میں آئے گی. چھونا نہیں اسے، میرا بندہ ہے. گھر میں اگر سب لوگ آپ کو مخالف ہیں، ان کے پاس آواز آئے گی، یو جسٹ کنٹینیو ٹو میک گاڈ ہیپی اینڈ انجوائے یور کرسچن لائف. وین یو گیٹ اپ ٹو گو ٹو چرچ، گو ہیپیلی. آپ خوشی سے جائیے. جب آپ لوگوں کو کھانا کھلائیے، لوگ بے وقوف کہیں گے. مجھے کہتے تھے کہ پاگل ہے، بے وقوف ہے. میں جب دیگچا ویچا لا کے چولہا اولا رکشے پہ لاد کر کے لوگوں کے گھر کھانا بنانے کے لیے جاتا تھا، تو لوگ کہتے تھے بیٹا تم کو اسی طرح لوگ نوکر بنا کے زندگی بھر رکھیں گے. نوکر بنا کے نہیں رکھا. انہوں نے مجھے برکت دی کیونکہ I was able to do what God wanted me to do. خدا چاہتا تھا کہ میں ایسا کروں، اور میں ایسا آج بھی کرتا ہوں. Anything that makes God happy should be your happiness. جس سے خدا خوش ہے وہ آپ کی خوشی ہونی چاہیے. میں نے ایسے لکھا ہے، میرا حکم یہ ہے. لکھا ہے نا کہیں؟ یاد آ گیا نا؟ گانا گاتے نا، میرا حکم یہ ہے رکھو آپس میں محبت کہ تمہاری خوشی پوری ہو. یہ تیل والی پوری کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ کمپلیٹ کی بات کر رہا ہے. If your joy, in spite of your suit, in spite of your job, in spite of a big house, if your joy is not completed, don't blame God. If you only have half a joy, a part of a joy, کبھی کبھی رونا پڑتا ہے، پریشان ہے. You want the joy that's given from heaven. تمہاری خوشی پوری ہو. تو پوری خوشی پوری کرنے کے لیے کیا کہو؟ پوری کرنے کے لیے کیا کہو؟ میرا حکم یہ ہے رکھو آپس میں محبت. یہ میرا حکم ہے. God wants it. آپ بیان کریں گے لیکن خدا تمہیں معلوم نہیں ہے. تم وہاں رہے تھے، تمہیں یہاں کے بارے میں معلوم نہیں ہے. یہ آدمی بہت بدنام ہے، یہ بہت خراب ہے. خراب اور آپ کوئی نہیں ہے. سب کو شیطان خراب کرتا ہے، گناہ خراب کرتا ہے. اس خراب کو اچھا بناؤ، اس خراب کو اچھا بناؤ، اس سے محبت رکھو. اور جب تم اس سے محبت رکھو گے تو تمہاری خوشی پوری ہوگی. When something is short in making your joy complete, you are not happy. یخنی پلاؤ تو بنایا، میٹھ زیادہ ڈالا تھا، پر چاول کچے رہ گئے، وہ مزہ نہیں دے گا. گوشت والے نے دھوکہ دے دیا، بڈھے کا دے دیا، یہ آپ کو کمپلیٹ جوائے نہیں دے گا. There is something that gives you complete joy. ایسی خوشی، تمہاری خوشی پوری ہو. And I'm talking about the joy that God is about to give to you. اور میری دعا یہ ہے کہ خدا وہ خوشی آپ کو مجھ کو عنایت کرے. کچھ آیتیں پڑھ لیں، مزہ آئے گا. پہلی آیت پڑھیں گے زبور 110 3 آیت. زبور 110 3 آیت. I love it, I like it, I enjoy it. مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے، مجھے خوشی ملتی ہے اس کی مرضی پوری کرنے میں. سنیے گا 110 زبور 3 آیت. لشکر کشی کے دن، لشکر کشی کے دن جس دن تیار کیا جاتا، جاؤ لڑائی لڑو. لشکر کشی کے دن تیار لڑائی لڑو. جداؤں کے پاس 32,000 آدمی تھے. 32,000 آدمی سے 22,000 آدمی وہ تھے جو ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے. کہیں موقع مل جائے نہ جائیں، نہ جائیں. بھیا کسی اور کو دے دیجیے گا، ہم نہیں. پیسہ ایسے کا کام بھائی صاحب ہم نہیں رکھیں گے. بھیا ہم کو یہ کام مت دیجیے بٹھالنے کا لوگوں کو، ہمیں یہ کام مت دیجیے. ہمیں بھیا ہم نہیں لڑ سکتے سب سے. آپ نہیں کر سکتے. لشکر کشی کے دن سنیے گا، تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے. ٹیک می پاسٹر، ٹیک می، آئی ول ڈو اٹ. کرسی لگانا میں کروں، کھانا بنوانا میں ہوں، پیاز کاٹنی میں ہوں گا، پریچ کرنا ہے میں ہوں گا. نو میٹر واٹ اٹ ٹیکس ٹو میک گاڈ ہیپی، I am happy to do it. Hallelujah. I am happy to do it. No matter what makes God happy. یشعیاہ نے پیشن گوئی کری تھی کہ لوگ اپنے آپ کو خوشی سے پیش کرتے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہماری کلیسیا
اس راستے پر جا رہی ہے کہ پیپل آر مور اینڈ مور ہیپی ڈوئنگ دا ول آف گاڈ. اور کیجیے, خوب خوش رہیے خداوند میں, اور آپ کی خوشی آسمان کے خدا کو زمین پر آپ کے گھروں میں اتار لائے گی. وائس کی کتاب 9 باب 7ویں آیت, سبوپدیشک, بک آف ایکلیزیاسٹس 9 چیپٹر 7th ورس ہے, 9واں ادھیائے سبوپدیشک وائس کی کتاب اور اس کی 7ویں آیت. جی, اپنی راہ چلا جا, اپنی راہ چلا جا. اپن لوگ جب چلتے ہیں تو دیکھتے وہ کون جا رہا, وہ کون جا رہا, وہ کون جا رہا, وہ کون جا رہا. اس نے بھی مکان بنانا شروع کر دیا, وہ بھی موٹر سائیکل خرید لی. ابے گہری تو نے بھی کار خرید لی. بائبل لکھا ہے تیرے پاس ایک راہ ہے, تو اپنی راہ پر چلا جا, اپنی راہ چلا جا. سنیے گا آگے کیا لکھا, خوبصورت بات ہے, اپنی راہ چلا جا. خوشی سے اپنی روٹی کھا. کیسے کھا اپنی روٹی؟ اپنی روٹی میں کوئی نہیں دیکھ, دوسرے کے تھال میں دیکھ رہے ہیں. خوشی سے اپنی روٹی کھا. اپنی یہاں پہ تو چٹنی بھی نہیں لکھی, خالی روٹی لکھی ہے. اور اسی لیے ہم خوش نہیں ہوتے ہیں کہ خالی روٹی کیسے کھائیں گے, قورمہ تو ہونا چاہیے کم سے کم, ارے کم سے کم شاہی پنیر تو ہو تب تو روٹی کھائیں گے. تو اگر خالی روٹی بھی تجھے مل جائے تو خوشی سے اپنی روٹی کھا اور اپنی راہ خوشی سے چلا جا. God will bless you mightily. میں چاہوں گا یہ والی آیت پڑھیے, یشعیاء 12:3, یشعیاء 12:3, یشعیاء 12:3. ابھی چاول کو بھیگنے دیجیے. پس تم خوش ہو کر, اب تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے, نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے. اس زمانے میں چشموں سے پانی بھرا جاتا تھا, رسی سے کی, اور جب کنواں گہرا ہوتا تھا, چشمہ گہرا ہوتا تھا, تو آس پاس لوگ شکایت کرتے تھے اس کا کنواں بہت گہرا ہے, بڑی محنت لگتی پانی نکالنے میں. پر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کنواں گہرا ہے, اس سے بھی پانی نکالیں, آپ کو پتہ نہ چلے, تو آپ خوشی سے کھینچیے. رسی کھینچنے میں اگر یہ کہیں گے بھئی یہ رسی تو مار ڈالے گی, یہ کنواں تم کو مار ڈالے گا, ہم تو یہاں ختم ہو جائیں گے, بھئی ہم کچھ نہیں مل پائے گا. ہم نے اپنی زندگی میں پچھلے 60 سالوں میں سینکڑوں لوگوں کو ختم کرتے دیکھا, کیونکہ وہ اپنی رسی سے پانی کھینچ نہیں پائے. معلوم ہے کیوں نہیں کھینچ پائے؟ کیونکہ وہ خوشی سے نہیں کھینچ رہے تھے. وہ کیسے کھینچ رہے؟ دیکھو ان کو, دیکھو ان کے ساتھ میں ہماری بہت برائی کرتے ہیں لوگ, سارا زمانہ ہماری برائی کرتا اور ہم تھک جاتے ہیں, پسینے پسینے ہو جاتے ہیں. خوشی سے پانی بھرو, پتہ بھی نہیں چلے گا کب پانی بھر لیا آپ نے, پتہ بھی نہیں چلا. مجھے پتہ بھی نہیں کہ 60 سال کیسے گزر گئے, پتہ بھی نہیں چلا. مجھ سے لوگ کہتے تھے, میری بیوی کو یاد ہوگا, کہ اپنے بیٹے کو تمہارا بچہ پیدا ہوگا اس کو دودھ کیسے پلاؤ گے. یہ بہت بڑا ان کا کوشچن تھا. ہمارے قریب والے لوگ کہ اپنے بچے کو دودھ کیسے پلاؤ گے. وہاں پر دودھ کے پیسے نہیں تھے, تھوڑے سے پیسے ملتے تھے, ہم کو دودھ کے پیسے نہیں تھے, دودھ کیسے پلاؤ گے. دیکھیے, دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ دودھ نہیں پیتے, یہ تو لگ رہا ہے دودھ والا پی لیا. ہم اور ہماری بیوی ہی, ہم لوگ خوشی سے نجات کے چشموں سے پانی بھرتے رہے. خدا کے لوگوں, ایلڈرز اینڈ ڈیکنز اینڈ ممبرز, غریب لوگوں, کم تنخواہ پانے والوں, چھوٹے مکان والوں, جن کا مکان نہیں کرائے پہ رہتے ہو, میں تم کو راز بتا رہا ہوں. جب خدا کا بیٹا پیدا ہوا تو نبی نے دیکھا کہ اس کی خوشی, شادمانی خدا کے خوف میں تھی. جب تمہارے اندر خدا کا خوف ہوگا, خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہر چند کوشش کرو گے, تو تم کو پانی بھرا ہوا ملے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا کب پانی بھر لیا. وہ عورت بہت پریشان کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی تیرے پاس پانی بھرنے کا تو کچھ ہے نہیں, اور یہ کنواں گہرا ہے تو ہم کو پانی کہاں سے پلائے گا. اس طرح کے سوال صرف عورت کے پاس نہیں تھے, ایسے سوال آپ کے میرے پاس بھی ہوتے ہیں اور ساری دنیا میں لوگوں کے پاس ہیں. پر اس سوال کا صرف جواب یہ ہے کہ تم خوشی سے نجات کے چشموں سے پانی بھرو. واٹ ول یو گیٹ؟
نجات کے چشمے سے. جب پانی کے چشمے سے پانی بھرتے ہیں تو پانی ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب نجات کے چشمے سے بھریں گے تو کیا ملے گا؟ بکٹ فل آف سیلویشن. بکٹ فل آف سیلویشن. بچے کی پرابلم سیلویشن, گھر کی پرابلم سیلویشن, آدمی کی پرابلم سیلویشن. We always say this in our house. We enjoy heaven on the earth. Not that we are very smart people. We are ordinary people. But if you want چھٹکارا, نجات, برکت, خوشی, تو تب یہ ہے کہ جب پانی بھرو تو گندی گندی باتیں کہتے ہو پانی مت بھرو. وہ پانی بھرو. ٹھیک ہے, اس دفعہ بھائی صاحب نے مجھے گانا منع کر دیا. انہوں نے کہا فروری میں گاؤ. اچھا بھی ہے, فروری تک ہماری پریکٹس ہو جائے گی اور گانا اور اچھا ہوگا. بجائے اس کے کہنے کے اگر نہیں گایا تو آپ کبھی نہیں گائیں گے, کبھی نہیں گائیں گے. گایا تو گایا, تمہارے گرجے بھی نہیں آئیں گے, ممی ڈیڈی کو بھی لے جائیں گے, 9 لوگ اکٹھا چلے گئے. کیا کر رہے ہو تم؟ پانی بھر ہی نہیں پاؤ گے, نہ یہاں بھر پاؤ گے نہ وہاں بھر پاؤ گے. یہ پانی کو بھرنے کے لیے تو خوشی چاہیے ہوتی ہے. I've seen all the people in all the world who were happy in God, they progressed and they were like son of God. ساری دنیا میں ان لوگوں کو جو خدا سے خوش تھے, شادمان تھے, ان کو ہم نے ترقی کرتے دیکھا اور آسمان سے آواز سنتے دیکھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, تو میرا پیارا بیٹا ہے, تجھ سے میں خوش ہوں. جاؤں ایک آیت اور پڑھیے, زبور 40:8. زبور 40:8. ان موقعوں پر مجھے گھر پہ اپنی میم صاحب سے ڈانٹ کھانی پڑتی ہے, لیکن ایسی خوشی سے میں ڈانٹ کھاؤں گا. یہ والی خوشی, یہ والی ڈانٹ بہت اچھی. ہاں, اے میرے خدا, اے میرے خدا, میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں, مرضی پوری کرنے میں. 119 زبور 14 آیت. 119 زبور اور اس کی 14 آیت. مجھے تیری شہادتوں کی راہ مجھے سے, تیری شہادتوں, تیرے طریقے, تیری ودیوں, تیرے قانون سے ایسی شادمانی ہوئی, ایسی شادمانی ہوئی جیسے ہر طرح کی دولت سے ہوتی جیسے ہے. ایمرلڈ, ڈائمنڈ اینڈ سلور اینڈ گولڈ مل گیا. خدا کے لوگوں, جب خدا کی مرضی پوری کرو, اس میں خدا کی مرضی ہے, اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا. میں نے پیسے کی پرواہ نہیں کری. میرا 10,000 روپے نقصان ہو گیا, جھگڑا نہیں لیا. انہوں نے شادی میں ڈبل بیڈ نہیں دیا, کوئی بات نہیں, میں نے اپنا لڑکی کو سیکنڈ ہینڈ ڈبل بیڈ دلا دیا. لڑکی سیکنڈ ہینڈ ڈبل بیڈ پہ سو جائے بہتر ہے اس یہ کہ اس ڈبل بیڈ کے لیے ڈبل وار ہو جائے, تمہارا خاندان تباہ ہو جائے بیڈ کے چکر میں. میری شادمانی تیرے, مجھے ایسی شادمانی ملی جیسے ہر طرح کی دولت سے. میں نے بتایا میں آئسنگ آن دا کیک کرتا ہوں. Now icing, you ready for the icing? Ready? اب کیا کروں؟ ایک آدمی کنونشن میں گیا, 3 دن کنونشن میں رہا, ہزاروں روپے خرچہ کر دیے, سب طرف دیکھتا رہا, کچھ نہیں ملا. اپنے رتھ پر بیٹھا, لوٹ کے چلا جا رہا, کنفیوز کہ پتہ نہیں کیا کنونشن تھی, کیا کلام تھا, کیا باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی. کتاب پڑھتا, کبھی کتاب آپ نے پڑھی جو پڑھے اور سمجھ میں نہ آئے؟ بڑا برا لگتا ہو کتاب پڑھنے میں جو سمجھ میں نہ آئے. وہ کتاب پڑھتا چلا جا رہا تھا تو نبی آیا اور نبی نے اس سے پوچھا, یہ سب کہانی بعد میں بتائیں گے نبی آگے سے گیا, پر نبی نے, اب فلپس نام تھا نا اس کا, فلپس نے اس سے پوچھا جو پڑھتا ہے سمجھتا ہے, بولے کیسے سمجھو, کنفیوز ہوں میں. 3 دن کے گھر میں اتنے پیسے خرچ ہو گئے, 1300 میل رتھ پہ بیٹھ گیا, روڈ بھی نہیں ہے, کہیں کہیں تو لگا میرا رتھ پلٹ جائے گا, کچھ نہیں ملا. ایسا کوئی اگر بیٹھا ہے جس کو ابھی تک کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا, تو فلپس نے اس کو کچھ بتایا, سکھایا, اس نے سیکھ لیا. اور 39 باب کا دوسرا حصہ, آخری سینٹنس آف 8واں باب 39ویں آیت,
8वां बाब 39वीं आयत, उसका आखिरी सेंटेंस सुनिए क्या लिखा है। आखिर जब फिलिप्पुस ने उसको बताया तौबा कर, यकीन कर, खुदा पर ईमान ला, खुदा के लोगों जरूरत इस बात की है कि आप कितने भी अच्छे हो, कितने पैसे देते हो, कितने अच्छे कपड़े पहनते हो, कितनी बड़ी गाड़ी जाते हो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। आप कंफ्यूज रहेंगे। इस कंफ्यूजन का कारण पादरी लोग नहीं है। इस कंफ्यूजन का कारण ये है कि आपने खुदा को कबूल नहीं किया। आप कबूल कीजिए, माफ कर खुदा, मेरी हरकतों को माफ कर, मेरे गलत रास्ते को माफ कर, मैं रास्ता बदलूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। इसको इतनी समझ में आ गई बात कि लिखा है आखिरी सेंटेंस में, क्या लिखा है, और वो खुशी करता और हुआ, वो खुशी करता हुआ। वाह, not only joy for a moment, but it is a total road of joy. This road is called the road of joy. खुशी करता हुआ अपनी राह चला अपनी गया। राह। आप अपनी राह कैसे जा रहे हैं? आप अपनी राह बताओ। 11 साल से गिरजी आते, कितने रुपए टाइट दे चुके हैं, कितनी दफा इन लोगों ने फंड रेज किया। इनको तो जब देखो, जब प्रेसिडेंट टोनी जैसे आप खड़े हो, हम समझ जाते हैं कोई ना कोई फंड रेज करेंगे। हमें तो कुछ नहीं मिला। आपको कुछ नहीं मिला। हमें तो खुशी नहीं मिली, ना पढ़ने में खुशी मिली, ना कन्वेंशन में खुशी मिली। समझ जाओ खुदा की क्या मर्जी है। खुदा के कलाम को समझो और खुदा की मर्जी को समझो। जब उसकी मर्जी को समझोगे और उसकी मर्जी में खुश रहोगे तो जैसा यशायाह नबी ने कहा, उसकी शादमानी खुदा की है।